من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورت کو بہت عزت بخشی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذریعے سے نبیوں کو پیدا فرمایا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت عزت اور مقام عطا فرمایا اسلام کے اندر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عورت کی عزت کریں، اب وہ ہمارے والدہ ہو اور ماں باپ سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو ہمیں ماں باپ کی بھی عزت کرنی چاہیے اور والدہ کی عزت کرنی چاہیے۔ انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہمیں پیدا کرنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے حق کو نہیں مارا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ماں باپ کی قدر کرو اور اس کے لیے اپنی بیوی کو تکلیف دو۔ اور اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے حق کے لیے کسی کے حق کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ سالوں پہلے معاملات ایسے پیش آئے کہ لوگوں نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی، تو پھر ہمیں ممبروں سے بات ہوئی کہ ماں باپ کی عزت قدر کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں معاملہ یہ پیش آیا کہ لوگ ماں کے خاطر اپنی بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں۔ تو ہمیں پھر عورت کی عزت اور مرتبے کے بارے میں بتانا پڑا۔ ہوتا تو یہ کہ ہم عورت کی ہی عزت کے بارے میں بتاتے کہ اللہ نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے اسلام کے اندر۔ اب وہ عورت چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے خالہ ہو، چاہے کوئی بھی رشتے میں ہو، اس کی ہمیں عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کی عزت قدر کریں اور دوسروں کی نہیں، یا اسلام کے ماننے والوں کی عورتوں کی عزت قدر کریں اور دوسروں کی نہیں۔ اللہ نے تمام عورتوں کی عزت کرنے کا حکم دیا۔ جو انسان عورت کی عزت نہیں کرے گا وہ کہیں بھی عزت سے نہیں رہ سکتا، اس کے زندگی کے اندر کبھی سکون اور چین اور اطمینان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ آج ہم اتنی عزت کر رہے ہیں عورت کی کہ اسے بازار میں اس کی منچاہی چیز خریدنے کے لیے لے جاتے ہیں اور ایک غیر محرم سے بات کراتے ہیں، ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم جا کر بازو میں ٹھہر جاتے ہیں اور وہ خرید و فروخت وہ عورت کرتی ہے۔ مسکرا کر کسی غیر محرم سے بات کرنا، اس کی اجازت نہیں دی اللہ نے، اور نہ ہی کسی غیر محرم کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے بات کرے۔ آج کاروبار کے اعتبار سے آج ایسا ہمارا ماحول ہو چکا ہے کہ آج باہر چوڑی کی دکان پر ایک عورت جاتی ہے، ایک غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے، پھر وہ چوڑی پہناتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا، ہم وہ کام بہت خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ شوہر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جو ہاتھ شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کل قیامت میں سے جنت میں جانے والا ہے، آج وہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کیا ہوگا ہمارے معاشرے کا پتہ نہیں، کیسی زندگی جی رہے ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں ہم۔ ساری چیزیں ہماری اسلام کے خلاف ہے۔ آج عورت بے حیا، بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ جس کو اللہ نے اتنی عزت بخشی، جس عورت کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، تو وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اسے اتنا ہی سخت عذاب بھی دے۔ اگر وہ عورت اللہ کے حکموں کو توڑے گی،
اپنے شوہر سے نافرمانی کرے گی اور اس کی بات نہ مانے گی اور بے حیا بے پردہ ہو کر گھومے گی اور اسے بدنام کرے گی اور اس کے خلاف، اس کے مرضی کے خلاف اس کے ساتھ رہے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہ اللہ قادر ہے کہ اس پہ عذاب بھی دے، اسے تکلیف بھی دے۔ تو آج ہمارے معاشرے کا حال بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔